تو پڑھ رہا تھا کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے. حضرت نے یہ بھی مانا کہ اجماعی عقیدہ ہے. اور آگے سنیں کہ گو الفاظ مذکور پسند تواتر منقول نہ ہو سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر مانوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکعت و فرائض او وتر وغیرہ. باوجود یہ کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعت متواتر نہیں لیکن متواتر مانوی ہیں. تو اس طرح ختم نبوت بھی متواتر مانوی ہو گیا. جیسا اس کا انکار کافر، اس کا منکر کافر ہے، ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہے. ختم نبوت کے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں اور میں نے اسے بتا دیا کہ متکلم نے جو مطلب لیا ہو وہ مراد ہوگا. اور اب یہ دیکھیں یہی حسام الرحمن دونوں باتیں سے پیش کی میں نے. اب تیسری بات اسی سے اصول بتا رہا ہوں، اصول کو بتا رہا ہوں میں آپ کو. صفحہ 127 سنیں کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کتب فتاوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر، جتنے الفاظ پہ حکم کفر لگایا گیا ہے، جزم کیا ہے، ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلو کفر مراد لیا ہو. خود قائل نے پہلو کفر مراد لیا ہو لیکن قائل نے پہلو کفر مراد نہیں لیا، وہ زمانے کو مان رہے ہیں ورنہ ہرگز کافر نہیں. سن لیا آپ نے کہ ہرگز کافر نہیں. اب انہوں نے کہا کہ نقل کفر کا دعویٰ نہیں کیا، نقل عبادت کا دعویٰ نہیں کیا حسام الرحمن میں، بلکہ خلاصہ کیا ہے. یہ میرے آپ حسام الرحمن غور سے دیکھ لیں. اس کا صفحہ نمبر ہے 15. کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی وہ عبارت نقل کر رہے ہیں، وہ عبارت نقل کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. نقل الفاظ تو کیا ہے نہیں کرتے. اچھا مطلب ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ مفہوم لے کے فتوا لیں گے ہم. اب یہ صریح کو ثابت کریں مفہوم سے. سبحان اللہ کا یہ اصول دیکھیں آپ، مفہوم سے ثابت کر رہے ہیں صریح کو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہاں پہنچ جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ختم نبوت زمانی کا ختم نبوت ختم نبوت زمانی کا اقرار حضرت خود کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو منکر ہیں، یہ تو منکر ہیں. ہم نے آپ کے سامنے وضاحت سے باتیں پیش کر دی ہیں. آگے سنیں. انہوں نے کہا کہ احکام شریعت کتاب معتبر نہیں ہے. اب یہ میرا آپ نے فتاوی بریلوی شریف، مجموعہ فتاوی بریلوی شریف صفحہ نمبر 353 کیا لکھتے ہیں کہ صح الجواب واللہ تعالی عالم. اعلیٰ حضرت قدس سرور نے احکام شریعت جلد 2 صفحہ 10 میں نالین والی روایت کرا کے لکھتے ہیں. یعنی یہ احکام شریعت سے مسائل لے رہے ہیں فتاوی بریلوی شریف بریلوی والے، لیکن یہاں آگے پہنچ کر یہ متبر ہو گئی، یہاں اگر متبر ہو گئی. آج سامنے دیکھ رہے ہیں اولاد کی چھوڑ رہے ہیں، یہ اسلام کو چھوڑ دی انہوں نے، ترتیب چھوڑ دی انہوں نے. ان کو لیکن ملفوظات چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ یہ ملفوظات چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ. تو دوسری بات انہوں نے بخاری کی روایت وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی روایت پیش کی انہوں نے کہ قرآن کی آیت لکھی ہے کہیں یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے. مجھے بتائیں کہ بخاری کی جو آیت لی گئی ہے اس پہ کسی نے فتویٰ کفر لیا ہے کہ یہ دیکھیں اس نے قرآن کی آیت یہاں سے لی یہاں سے یہ کفر ہو گیا. لیکن انہوں نے تہذیب الناس کی 3 اور کاٹ کی کفر فتویٰ لیا ہے. فتویٰ کفر نہیں لیا امام بخاری نے کہیں سے، آپ نے فتویٰ کفر لیا ہے خیانت کر کے. اصول کیا بتا رہے ہیں کہ متکلم جو قائل کا مقصد نہیں لیا تو فتویٰ کفر نہیں لگے گا. آپ کی اعلیٰ حضرت کو آج بالکل چھوڑ چکے ہیں، یہ بالکل چھوڑ چکے ہیں. یہ کرامت علماء دیوبند کی کرامت ہے. ان کے ادنا غلام الحمدللہ آپ کے سامنے، آپ کے اصول ہیں، کتابیں بھی آپ کی ہیں اور آپ کے اصول خود توڑ رہے ہیں اپنے آپ. الحمدللہ علماء دیوبند کا ادنا خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے سن لی بات. اب انہوں نے متعلق بات پیش کی، تذکیر رشید کی، خام موضوع ہے بھی نہیں، 10 منٹ سے ضائع کر دی ہے. کیا پیش کی بات تذکیر جو پیش کی اپنے عوام نے سن لی ہے، عوام نے سن لیا ہے، اب خاموش ہو جائیں. تو انہوں نے جو اب ٹائم ختم ہو گیا، لیکن اب بتا دو کیا کہیں جنہوں نے بات جس کا صحیح ہے جو نکالو کیا کہا یہ موجود بات ہے. خام خواہ یہ بحث کر رہے ہیں، چاہتے نہیں کہ مناظرہ پورا ہو. رشید میں کیا بات کہی تھی یہ موضوع ہے، ابھی یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے. ابھی یہ موضوع رکھیں گے آپ. نہیں، آپ نے جو کہا وہ موضوع تھا، یہ آپ کے بات کا جواب آپ فضول باتیں کر رہے ہیں بھائی. نہیں، اسام الحرمین کی اہمیت کو اجاگر ہم کیا موضوع بات کر رہے انہوں ہیں. نے اسام الحرمین کی اہمیت کو آپ نے کیونکہ موضوع آپ نے ارباز صلاح کیا پڑھا؟ آپ نے ارباز صلاح کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے یہ ارباز صلاح آپ نے حدیث پڑھی تھی، الزام لگایا ہم پہ. اس کا جواب ہے.
کہ وہ محفوظ تھے، ان سے ایک جملہ انہوں نے پڑھا ہے، یہ بات انہوں نے پیش کی، یہ انہوں نے اس وجہ سے کہ اسام الحرمین کی تھوڑی اجاگر ہو جائے. اجاگر ہو گئی نا، اب آپ نے اجاگر کر دی، اس کا جواب دیا، بحث نہیں تھا، بات وہ سنا. زیر بحث آپ نے کس کی اسام الحرمین زیر آپ بحث کا ہے. جواب دیا. نہیں جواب کیوں دیا آپ نے؟ بحث چل رہی ہے، بحث کس چل رہی ہے؟ واللہ کے ہماری بحث کس سے بات چل کس رہی کے ہے؟ لیے کہا تھا انہوں نے؟ ہماری بحث کس تم پہ رہی بتاؤ ہے؟ نمان. بحث چل رہی ہے اس پہ، بحث چل رہی ہے اس پہ. آپ غلط تم بول کے ہیں، آپ غلط بحث کر رہے ہیں، جواب دیا آپ نے. ختم چلے آپ ٹھیک ہے، غیر متعلق باتیں کر رہے ہیں، آپ غیر متعلق باتیں کر رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں. اب شروع غلط کرو. بحث کو ختم کرو. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. حضرات محترم، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن باتوں کا میں نے اعتراضات کیے ٹھنڈا ہو رہا کسی کا بھی جواب معاویہ صاحب نے نہیں دیا. میں نے بخاری شریف کی جو عبارات قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے پیش کی، میری دلیل استدلال یہ تھا کہ دیکھیے انہوں نے کہا بات کفر کی نہیں، بات یہ تھی کہ حسام الحرمین کے اندر احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بقول آپ کے اکابر کے اور آپ کے بھی کہ انہوں نے خیانت کیا کی، ترتیب بدل دی. ترتیب پہ اعتراض تھا نا. میں نے اسی بات کا سن لو میری بات، آگے بھی اور پیچھے سب پورا سنیے. میں نے اس کی ترتیب کا جواب دیا. اگر آپ میں سے کوئی سمجھدار مجھ سے مزاج آتی ہے تو میری تائید کریں گے. یہ نہیں کہ چونکہ آپ کے عالم نے کہا، آپ کے ساتھ والے نے کہا تو آپ کہیں گے بس ابھی تو ٹھیک ہی ہوگا. دیکھیے بات ترتیب پر اعتراض کا جواب ترتیب سے میں نے دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو جواب تحقیقی دیتے. انہوں نے جواب کیا دیا؟ بھونڈا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ بہت ایسا جواب دے دیا کہ جناب اعلیٰ تو کیا امام بخاری پر کفر کا فتویٰ لگا تھا؟ بابا ترتیب کی بات ہوئی ہے، ترتیب آپ نے اعتراض کیا، میں نے جواب دے دیا. نانا کر کرو کچھ نہیں ہوتا. نمبر ایک بات میں نے پڑھا تھا، آپ کے قاسم صاحب نے کہا انما انا قاسم واللہ یعطی. کوئی جواب نہیں آیا پوری تقریر میں، 10 منٹ سب بیٹھے. میں نے کہا رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا حسر کے کلمے کے ساتھ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور اتباع موقوف ہے، نجات موقوف ہے میری اتباع پر. یہ جملہ ایسا ہے جو کہ ایک نبی تو کہہ سکتا ہے، اس کی شایان نشان ہے. کیونکہ نبی جو کلام کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی کا جو نطق ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، یہ وحی خداوندی ہوتی ہے. رشید احمد گنگوئی صاحب کس امت کے نبی ہیں جو کہتے ہیں کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور اتباع نجات موقوف ہے میری اتباع پر. ایک نبی یہ کلام کر سکتا ہے، کسی عالم کو یہ کلام کرنے کا اختیار نہیں. آپ نے بہت ساری باتیں کی، یہ آپ ہی کی کتاب ہے. میں صرف ایک جواب دے کے اب آگے مسئلے کو لے کے چلتا ہوں اور لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں کہ عبارت میں مسئلہ ہے کیا اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اپنے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ جناب تمہید ایمان سے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی جب تک آپ تو نہ لزوم کفر سمجھتے ہیں نہ التزام کفر سمجھتے ہیں. واللہ العظیم میں نے آپ کی کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کیا ہے، جتنا آپ نے بھی نہیں کیا ہوگا. جو آپ یہ باتیں کرتے ہیں، انور شاہ کشمیری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ کہتے ہیں کہ جناب اور ان آیات اور احادیث کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں جو ان کے لفظوں سے سمجھے جاتے ہیں، نہ کسی تعویل کی گنجائش نہ تخصیص کی. سنیے میری بات، یہ انور شاہ کشمیری کی یہ بات بھی مانو. مسئلہ کیا ہے؟ پھر میں بولتا ہوں تحذیر الناس، ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، اور چونکہ یہ عبارت اور یہ کتاب منطقیانہ انداز میں لکھی گئی ہے، لیکن سادہ بات ہماری جو سادہ ہم آپ سے سب کو سمجھانا چاہتے ہیں، سب اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا، ایک تو بھائی نے مجھے کہا، مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو عوام کا خیال ہے کہ نبی پاک آخری نبی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں کتاب سے. تو اگر طنز کرنا ہے تو نانوی صاحب پہ کرو، جواب دینا ہے تو ان پہ کرو. دیکھیے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا کہتے ہیں، دوبارہ عبارت کو میں یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں. پہلے بتاؤ کہ تینوں عبارات موجود ہیں، 3 مستقل. یہ دیکھیے یہ تینوں عبارات اس کتاب تحذیر الناس کی ہیں، جن 3 عبارات پر علماء حرمین سے مختلف صفحوں پر ہے. مختلف صفحوں پر. مختلف صفحوں. اب شریف بھائی اتنا ہم نے طے پایا، جیسے میں نے پہلی طرف میں کہا تھا کہ اگر یہ الگ الگ عبارت کفر ثابت ہو گئی تب تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا نا کہ احمد رضا خان صاحب نے 3 سے لی یا 22 سے لی یا 8 سے لی. علماء حرمین سے جو فتویٰ لیا گیا تھا وہ الگ الگ عبارتوں پہ لیا گیا تھا، بالکل الگ عبارتوں کو 3 یا ایک عبارتوں کو جمع کر کے 3 عبارتوں کو میں فتویٰ اس دیا کا گیا. جواب دیتا ہوں. علماء حرمین شریفین کے مفتیان کرام تھے، بچے نہیں تھے کہ کسی کتاب سے آپ یوں کر کے یوں نشان لگا کے دے دو انگلی پر. تو نہیں، مفتی کا کام صرف ظاہری ہوتا ہے، جو عبارت ہوگی اس پر فتویٰ اسی دینا. عبارت کی میں بات کرتا ہوں. اس کا کام نہیں کتاب کی تحقیق کرے. کتاب کی تحقیق کرنا مفتی کا کام نہیں ہوتا. ابھی سنیے مفتی میری سے بات. جو عبارت سامنے ہوگی نا اس پر فتویٰ میری دے. بات یہ سنیے، عبارت ہمارے بھی سامنے ہے نا، جی ہاں. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا اس کو. یہ 3 عبارتیں ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ جمع کی. میرا کہنے کا مقصد بہت سادہ ہے، اگر ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ، پہلی بات یہ تحذیر الناس میں ہے یا نہیں، یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ موجود ہے. نمبر ایک بات، آپ کا کہنا صرف اتنا ہے کہ ان تینوں کو جمع کیا تو کفری مضمون تیار ہو گیا. ٹھیک،
ہم یہ کہتے ہیں اس کو علیحدہ علیحدہ اس میں کفر ہے. میں ثابت کرتا ہوں. نمبر 1 میں شروع ہوتا ہوں. پہلی بار یہ اسام الحرمین میں خان صاحب نے اس طرح اس کو علیحدہ علیحدہ بنا کر کفر لیا ہے؟ نہیں لیا. میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. بحث اس وقت اسام الحرمین چل رہی ہے نا. تحذیر الناس اسام الحرمین میں جو ایک عبارت بنائی پیش کی گئی ہے. شریف بھائی ایک عبارت بنائی گئی ہے. یہ آپ تو موجود نہیں تھے نا. بھائی یہ تحذیر الناس کو دعویٰ پڑھ لیں. آپ دعویٰ پڑھیں. دعویٰ میں لکھا ہے کہ شریف بھائی یہ جن میں علماء حرمین نے فتویٰ لیا ہے. فتویٰ کس میں علماء کا؟ یہ پڑھیں آپ. علماء حرمین نے جو فتویٰ لیا ہے اسام الحرمین کو جمع الحرمین میں کن عبارت پہ اعتراض ہے؟ تحذیر الناس کی عبارتوں جو 3 مختلف پیجز پہ جو تھی ان کو جمع کر کے ایک مضمون بنایا اس پہ فتویٰ لیا گیا. زیر بیس وہ ہے. اچھا شریف بھائی فتویٰ جو لیا شریف گیا بھائی تھا لیا اگر گیا. ان کو تینوں کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تو پھر فتویٰ نہیں اس کو ہوگا. پھر حرمین کے فتویٰ کو دوبارہ رجوع کرو. دونوں تینوں بتاؤ. پھر دوبارہ جاؤ علماء حرمین کے پاس علیحدہ علیحدہ پیش کرو. اگر انہوں نے ایک عبارت پہ ہی فتویٰ کفر لگایا ہو اور آپ کے الگ الگ عبارت تھے. اگر ایک پر لگایا الگ الگ عبارت تھے. اچھا بس اگر الگ الگ عبارت تھے اگر تم نے لی ہے اسام الحرمین کے اندر جو فتویٰ لیا ہے تحذیر الناس کا مختلف عبارتوں پر وہ آپ بھلے دکھا دو ہے نا. وہی تو ثابت کر رہے ہیں کفر ہے. مختلف جگہوں پر. اب آپ حرمین جو کہہ رہے ہیں نا میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عبارت پہ فتویٰ نہیں ہے. تحذیر الناس کی 3 عبارات کو ملا کر ایک عبارت بنائی بنائی گیا گئی. جی ہاں. اور پھر کفر اس سے ثابت فتویٰ ہوا. لیا ہے علماء حرمین سے تو فتویٰ لیا ہے. شریف بھائی یہ فرما رہے ہیں ان کے آگے مائک کرو. شریف صاحب کے آگے شریف صاحب سمجھتے ہیں ان باتوں کو. ہم دونوں ہی کو کہے کہ یہ دونوں بولیں یا ہم دونوں بولیں. شریف بھائی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فتویٰ لیا ہے 3 عبارات کو ایک ساتھ لکھ کر لیا ہے, علیحدہ علیحدہ نہیں لیا. اب میں کہتا ہوں کہ 3 عبارات کو ایک ساتھ ہی لکھا ہے نا انہوں نے. اگر ان کو تینوں کو علیحدہ علیحدہ کریں تو پھر کفر ثابت نہیں ہوتا. ثابت کریں آپ. ثابت کریں آپ. نہیں آپ بتائیں. نہیں نہیں آپ ارے تو نہیں سمجھتا پہلے بن سے. آپ بڑا سمجھتے ہیں. یہ علماء حرمین کے سامنے کیا الگ الگ پیش کی گئی تھی باتیں؟ اب آپ بتائیں. ہاں بتائیں. علماء حرمین کے سامنے یا دیگر علماء کے سامنے عبارتوں کو الگ الگ بنا کے پیش کیا گیا تھا ایک ساتھ پیش. تو فتویٰ انہوں نے اس عبارت پہ دیا جو موجودہ اسام الحرمین کے میں. تو زیر بیس یہ ایک ہی عبارت چل رہی ہے, الگ الگ کوئی عبارت نہیں. نہیں جی بالکل. ہاں تو اسی پر فتویٰ علماء حرمین سے لیا گیا تھا. اگر یہ ایک پیج پہ مل جاتی ہے. یہ جو کتاب ہے نا, جی یہ جو کتاب ہے تحذیر الناس جو اب اچھا بھائی آپ کے پاس بھی ہے. خود مولانا کاندلوی صاحب نے اس کے آخر میں وہ مولانا کی وضاحت کرتی ہے کہ 3 عبارتیں ہیں جن کو ایک ساتھ لکھا ہے. اور ظفر صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے خیانت یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. اب کوئی کہ ان الابرار لفی جہیم. تو اب کیا ہوا, اس نے 2 آیت کو ملا کے ایک غلط موضوع نکال لیا کہ نیک لوگ جہنم میں ہوں گے. اگر ایک نے 2 کو ساتھ لکھ دیا, یا قرآن کی کئی آیات جیسے امام بخاری نے ایمان کے گھٹنے بڑھنے پر جو ان کا موقف ہے ان کو 3 کو ایک ساتھ لکھا, درمیان میں کوئی انہوں نے قوما وغیرہ نہیں لگایا. تو وہ 3 آیت ملانے سے تینوں کا علیحدہ علیحدہ مفہوم بھی وہی بنتا ہے اور ان کا ساتھ ملانے کے بعد بھی وہی ایک مفہوم بنتا ہے ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں. تو یہ ظفر صاحب یہ بتا رہے تھے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے نعمان بھائی ہیں, یہ بھائی ہیں جو دور سے آئے ہیں, کچھ ہمارے حضرت نئے ہیں, تو یہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ طول ہوتی جا رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک عبارت پر ہی فیصلہ ہو. جو عبارت اسام الحرمین کے اندر خان صاحب نے جمع کی 3 عبارتوں کو ایک عبارت بنا گیا ہے, فتویٰ اسی پر لیا گیا ہے. اچھا بات سنیں, 3 گھنٹے ہم پر فرض ہیں باتیں کرنا, یا اگر ایک ہی لمحے میں فیصلہ ہو جائے جو ٹائم مقرر ہو چکا ہے تو اتنا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اور بھی دیگر عبارتیں ابھی آئیں گی. اچھا ٹھیک ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کتاب لے کر آئے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں نا, لکھاؤ مولانا. ابھی فی الحال اب دیکھو یہ کتاب آپ نے چھاپی ہے, مولانا اس کو پیش کر رہے ہیں بار بار. اس میں علامہ بزنجی جو ہیں یہ استاد ہیں مولانا
खलील अहमद साहब सहारनपुरी साहब के ना, आप उनके सवाल हाथ पढ़ें, उसमें सनद हदीस आपको इनसे हासिल है। ये मदीना शरीफ के आलिम है, और सामने अरमैन को तकलीफ भी इनकी असामुल अरमैन पे भी तकरीर है। खान साहब ने ली इनसे। जी जी। तो मौलाना खलील साहब ने ये गायतुल मामून आप देवबंदी हजरात ने छापा है, इसमें लगाया है बजंजी का रिसाला। अल्लामा बजंजी का मौलाना अहमदुल्लाह खान साहब का इल्म गैब कुल्ली के मौजू पर इख्तिलाफ हुआ, उमूर खमसा के बारे में। ये बात तो अब सुन, मैं आप जानते हैं इन बातों को, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ, उसमें दूसरे नहीं कर रहा बेचारे से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि अहमद रजा नामी हिंदुस्तान से एक शख्स आया था, उसने ये इबारात हमारे सामने पेश की और हमने इन पर फतवा लगाया। क्यों हमने उन इबारात पे फतवा लगाया जो अहमद रजा ने हमें भी दिखाई थी। हमें ही नहीं मालूम कि मौलाना नानौतवी ने क्या लिखा, मौलाना गंगोई ने क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा, हमने उनके लफ्जों में फतवा दिया है जो आप भी कह मान रहे हैं। अगर फिर आगे वो लिखते हैं सफा 267 पर वो लिखते हैं, और सफा 66 पर 266 पर खुलासा ये है कि अगर इन लोगों से ये मकालात सुनिया उलमा अकाबरीन देवबंद से ये साबित हो जाएं तो ये लोग काफिर हैं और गुमराह हैं। अब मशरूत किस चीज से कर दिया, अगर ये साबित हो जाएं, और नहीं साबित होंगे तो झूठा होगा मौलाना अहमद खान बरेलवी साहब, और साबित हो गए तो काफिर होंगे नानौतवी साहब। तो उन्होंने बाकायदा वो इबारात लिखी हैं यहाँ। अगर ये इबारात साबित हो जाती हैं तहजुर नास की, मौलाना नानौत गंगोई साहब की, मौलाना तारवी साहब की और मौलाना सहारनपुरी साहब की, तो अब ये लिखते हैं यहाँ कि हमारे पास अहमद रजा आया और उसने क्या लिखा, इनमें एक कासमिया है जो दावा करता है। अब सुन लो भाई, एक इबारत आप कहते हैं ना 3 इबारत, वो कहता है हमारे सामने कौन सी बात पेश की, जो दावा करता है अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई नबी फर्ज कर लिया जाए, बल्कि अगर आपके बाद कोई नबी पैदा हो जाए तब भी आपकी खातिमियत में फर्क नहीं आता। ये बात अगर साबित हो जाए तो नानौतवी साहब काफिर। सफा कौन सा ये जी सफा 265 है, निकाल लो निचला हिस्सा बिल्कुल। इन्हीं में से एक वहाविया कज़ाबिया बयान किया है, किस बार बयान? हाँ देख लें, आप बात करने पूरी बात करना, देख ले तर्जुमा आपका, किताब आपकी, सब कुछ आपका। और मौजूद बहस क्या है, वही मौलाना कासिम नानौतवी साहब की इबारतें जो तसामुल अरमैन में। अब देखो, आपने ये एक बात कही थी कि अगर एक इबारत पे फतवा होता ना तो काफिर होते। फतवा अब ये सुन लो, मुख्तलिफ इबारत जमा करके एक इबारत अब सुन लिया, अब यहाँ फतवा लिया। यहाँ सिर्फ एक इबारत लिखी है मौलाना ने, शेख बजंजी ने, और वो कहते हैं कि अगर ये इबारत साबित हो जाए तो नानौतवी साहब काफिर हो जाएंगे। नहीं, ये असल में आप सामुल हरमैन पर जो फतवा लिया। बात सुने पूरी बात सुन लेंगे। नहीं ये भाई को दो, आपका टाइम खत्म। मेरा जवाब ये भाई को किताब देते चले भाई को दो, दे मेरा जवाब आप समझ रहे हैं, आप सुन लें, बात कर लेंगे। आप सुन लो। कोई बात नहीं, शरीफ भाई करने दो। देखो इससे ना दिलवाओ जवाब, आप समझते हो खुदा के वास्ते नहीं की हुई है, मैं जवाब ना दूं। मुतकल्लिम लिखा हुआ है, आप गौर से देख लें। नाराज हो रहा है। अली मौलाना तुम इन बातों को बेटे नहीं समझते, इनको दे दो ये बात जवाब चाहिए ना, जवाब मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा सुन लो, फिर जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। दोगे ना? आपका टाइम देखिए, 20 मिनट हो गए भाई। नहीं देखो, ये मेरा टाइम खारिज है, मैं सदर हूँ, ये सदर बोल रहा है। नहीं, सदर ने सदर का जवाब दे रहा है, उन्होंने कहा था तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि आप 67 पर तो इनका उस्ताद ने साबित करो। ये कह रहे हैं कि ये जो अकीदे जो लिखे हैं ऊपर, ये बात करेंगे, टाइम हो गया। हाँ जी जी, सदर साहब शरीफ भाई का टाइम भी पढ़ने होगा। आवाज आ रही है मेरी? उसमें 267 पे लिखा है 66 से लेकर
کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے مقالات شنیہ ثابت ہو جائیں، ان چار سے نا، تو یہ کیونکہ یہ اگر ثابت ہو جاتے تو یہ عقیدے قرآن اجماع کے یہ لوگ کافر و گمراہ ہیں، کیونکہ یہ سب باتیں اجماع کے خلاف ہیں، اور اجماع کا منکر کیا ہے؟ کافر۔ کون سی بات؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی فرض کر لیا جائے، اور بلکہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، تب بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ ایک عبارت ہے، تین نہیں ہے، اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں ایک عبارت کے لیے۔ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ بزنجی۔ کون ہے؟ مولانا سہارنپوری صاحب کے استاد۔ اور کون ہے؟ اس کتاب کو لکھ کون رہا ہے، چھاپ کون رہا ہے، اور آپ دکھا رہے ہیں دلیل میں، معاویہ صاحب دکھا رہے ہیں، تو اس کتاب میں لکھا ہے۔ اب یہ ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھو یہ صفحہ 34 ہے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں اب سن لو بیٹا، اگر بالفرض یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی فرض کر لیا جائے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی بھی آ جائے، یعنی پیدا بھی ہو، تب بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ بات کی بات ہے جی، اور اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو اب معلوم ہوا یہ ثابت ہو گیا، اوپر سے پڑھیں گے آپ تھوڑا مسئلہ ہو جائے وہ تو کہیں سے بھی پڑھے۔ اوپر سے برسنجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس کی پڑھ رہے ہیں آپ، چلیں ٹھیک ہے۔ برسنجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احمد رضا بریلوی نے ہم کو یہ بات لکھ کر دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا، اگرچہ معاصر میں کسی زمین میں فرض کیجئے۔ تو یہ عبارت تو ثابت ہو گئی نا، اب خود گمراہ کافر ثابت ہو گئے۔ اب اس کا آپ جواب دے دو، آپ یا ہو۔ اگر یہ دو بات ہو گئی ہے، ایک منٹ پڑھی آپ والی پڑھی صفحہ 3 والی، اب آپ نے پڑھی صفحہ 34 والی۔ اب نہیں، اب ہماری بات مشروط ہے مولانا علی معاویہ صاحب، ہماری آپ کی بات جو ہے یہ آپ کی بات آگے، آپ کی بات ایک عبارت پہ بات، ہمارے شریف بھائی جو اس معاملے میں بہت زیادہ تجربے کار ہیں، بچپن سے اس معاملے میں رہے ہیں، وہ ان مسائل کے ٹکراؤ میں، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک عبارت سے ثابت نہیں ہوتا کفر، انہوں نے تین کو ملا کے کیا۔ ہم نے بتایا کہ تمہارا عالم کہتا ہے، تمہارے استاد یہ کہتا ہے علماء دیوبند کا علامہ بزنجی جو مدینے کے رہنے والے ہیں، خان صاحب نے اس کو اتنے خطابات دیے، انہوں نے جو کیونکہ تائید کی، وہ ان کے بھی استاد تھے، شاگرد یہ بولو نا، تو ہمارے استاد تھے نا، یوں پوری بات یہ ایسے ہی ہے جیسے مولانا شاہ امداد اللہ ماجد مکی تمہارے بھی پیر ہیں اور ہمارے بزرگوں کے بھی پیر ہیں، اہل سنت کے بزرگوں، رامپوری صاحب کے بھی استاد و پیر ہیں۔ ابھی سمجھو کہ آپ نے کہا تھا ایک عبارت سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اور وہ بزنجی صاحب کہہ رہے کہ یہ عبارت کے حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی نبوت میں فرق نہیں آئے گا، وہ ہم نے ایک صفحہ 34 سے ثابت کر دی کہ بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں آئے گا، ہم کہتے ہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ بات کہنا کہ حضور کے بعد کوئی آخری نبی آ جائے تو آپ جو ہے آپ کے ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا، ایسا کہنے والا کافر اور گمراہ ہے اگر ثابت ہو جائے، اور وہ ثابت ہو گیا، آج ثابت ہو گیا، آپ کی بات ہو گئی نا، تو آج تو فیصلہ ہو گیا نا۔ ان کے جواب یہ دے دیجیے۔ نہیں وہ مناظر، لیکن مناظر آپ صدر کا جواب صدر دے، ضروری نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن فی الحال ابھی متکلم کی حیثیت سے پیارے بھائی علی معاویہ تم نہیں سمجھتے، ان کو جواب دے، یہ سمجھتے ہیں۔ جواب دے رہے ہیں نا،
نہیں بزنجی والی عبارت کا جواب دو. تو یہی سمجھتے بات کر رہے ہیں. اچھا تم دو گے جواب؟ میں دے رہا ہوں نا. خاموش ہو. اس کا جواب دیں گے آپ مجھے بتائیں. اسی کا جواب دوں گا جو آپ بات کر رہے ہیں. علامہ برزنجی نے یہ کہا. اب علی معاویہ سن لو. پھر اسی کا جواب دوں گا میں. خاموش ہو جائے نا. سن لو. میں نے یہ بتایا ہے, میں خود پڑھنا نہ شروع ہوا ہوں. آپ کا صدر بولا ہے, اس نے کہا کہ 3 عبارات سے ملا کر ایک مطلب نکالا گیا ہے. فتوا اسی پر لیا گیا ہے جی, لیکن بزنجی ایک پر فتوا دے رہے ہیں, ایک عبارت. باقی سامنے جو پیش کی گئی ہے نا وہ سامنے الحرمین پیش کی. نہیں آپ سن لو نا. بزنجی صاحب سے صاحب اس کا اختصار بیان کر رہے ہیں, وہ الگ بات. اچھا وہ اختصار بھی کریں کفر ہے. وہ اختصار بیان کر رہے ہوں تو آپ الگ نے گمراہ ہے اس بات. کا. پوری بات کا ذکر نہیں کر رہے دیکھو, نہیں کر رہے. فتوا تو سامنے الحرمین پہ لیا گیا. آپ سن لو. آپ ہاں یہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بزنجی صاحب نے بات کی ہے, مولانا جو کیا نام ہے سہارنپوری صاحب کے جو استاد ہیں, جن کی کتاب آپ نے ہے نا, سب کے استاد ہیں, تمام کے استاد ہیں. استاد کی مانیں گے کہ نہیں؟ استاد کی بولو. جو شاگرد استاد کی مانے وہ فرما بدار ہوتا ہے, اور جو استاد کے نہ مانے وہ نافرمان ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت اگر ثابت ہو جائے نا ان کی کتاب سے, ایک عبارت, 3 نہیں, ایک عبارت لکھی ہے. اگر یہ ایک بار دیکھ لو, آپ نے بات کہی ایک بار. ایک عبارت لکھی ہے. شریف بھائی کو دے دیں. نہیں یہ جو آپ جو جملہ بول رہے ہو ایک بار ایک لکھی ہے. وہ شروع کر لیں. ٹائم لکھی نہیں. آپ یہ مقالات سنیے, یہ مقالات سنیے. پڑھ تو لیں. وہ نہیں دے گا بیچارہ جواب, اس میں اہلیت نہیں. اب بات دے دو. میں بات کریں, اب شروع کریں مستقل مناظرہ. اب بات کریں گے مناظر, نہ کہ آپ بات کریں گے. اب مستقل بات شروع کریں. میں انہیں کا جواب دے رہا ہوں اور میرے جواب کے جواب یہ دیں گے. ٹھیک ہے, اب خاموش. نہیں میری بات کا جب آپ جواب دیں گے تو میں دوں گا, ورنہ ان سے دلوا. وہ کیوں؟ اب مناظر ہے. ٹھیک ہے, آپ مناظر نہیں, یہ مناظر. آپ کے صدر نے بولا, آپ سے بات شروع ہے میری. آپ کے صدر نے بولا, آپ نے بھی بول لیا نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں آپ مناظر نہیں. دیکھو فیصلہ ہم کہہ رہے ہیں, آپ اس پہ کریں. دیکھیں آپ کی کتاب سے فیصلہ کریں. اس دن جب آپ کا تھا مناظرہ, تب یہ اعتراض کر رہے تھے. لے کے پڑھ لیں. آپ پڑھیے, ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے. دیکھو آپ کام خراب کروا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے فیصلے سے ہٹنا چاہ رہے ہیں. کیوں. اب میں جاہل ہوں کیا؟ بات لگ رہے ہیں, لگ رہے ہیں آپ. لگ رہے ہیں آپ صدر صاحب کو دے دیں. آپ سنیں صرف 10 منٹ میری تقریر ہوگی. نہیں میں سنیں کہہ رہے ہیں, میں جاہل ہوں. آج سب دوست سن رہے ہیں. اگر فیصلہ اسی بات پہ ہو جاتا ہے, اس عبارت کا, عمران کو مناظرہ بالکل خراب ہو رہا ہے. اب سب دوست دیکھ رہے ہیں. 10 منٹ جو طے ہوا تھا اس کے بعد چھوڑ دی انہوں نے. تقریباً جواب آ جائیں گے انشاءاللہ. اب 10 منٹ آپ نوٹ کر لیں بھائی. ابھی ٹائم ہوا ہی نہیں ہے, بیچ میں رکا ہوا تھا صدر صاحب. اب 10 منٹ شروع ہوں گے ان کے. اب بات شروع کریں یہاں سے. 5-15 بات شروع کریں یہاں سے آگے. وہ بات کٹ گئی. اب یہاں کٹ نہیں گئی, وہ سوال پر ہے, آپ جواب دیں گے. وہ کیوں پہلی بات دیکھیں, بات جو آپ نے کی ہے وہاں سے بات شروع ہے. یہاں کی بات لگی, آپ کی بات لگی, الگ بات ہے. یہ تو آپ دینے دے رہے ہیں. میرا جو ٹائم رہ گیا ہے میں تو بات کروں گا نا پوری. شریف بھائی سے فیصلہ کرو. کیوں ہے شریف بھائی متکلم کون ہے؟ متکلم میں ہو نا. متکلم ایسا ہے جو سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ بہت. یار دیکھیں ایک بات بڑی ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں تو کفر ہے, نہیں ثابت ہوتے تو کفر نہیں ہے. ثابت ہو گیا, ہم نے ثابت بھی کر دیا. یا تو آپ بولیں آپ کی کتاب نہیں, جعلی کتاب. آپ بالکل رہے ہیں, جواب میرے سنیں. آپ سنو نا, جو بات کر رہے ہیں ساری آپ کی باتیں, آپ بات کریں گے, آپ سنیں گے, آپ حیران جائیں گے. حیران اور پریشان ہو جائیں گے. ایسا شخص گفتگو کر رہا ہے جو بات کو سمجھ ہی نہیں رہا. متکلم ہوئے نا, بولیں وہ 10 منٹ شروع کرو. آپ 10 منٹ شروع کرو. علامہ صاحب کو جگہ دے. 5-15 ہوئے بیٹا یہ سامنے آ جائیں, کیمرے کے سامنے آ گئے آپ لوگ, تھوڑا سا پیچھے آ جائیے, یہ سامنے چلے جائیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سے پیوستہ دیکھیے, ہمارے صدر صاحب نے جو آپ سے بات کی, آپ کے صدر کے جواب میں, تو اب اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کیا آپ کو بتایا کہ شریف بھائی نے ایک اعتراض کیا تھا, عبارتیں تھیں 3 اور خلاصہ ان کے سامنے پیش کیا گیا, تو اس وجہ سے انہوں نے, مفتی تو صرف استفتاء پر فتویٰ دیتا ہے. اب یہ کتاب جو شہاب و ثاقب, جس کے کئی حوالے آپ دے چکے ہیں, یا تو آپ کے پاس ایک جواب یہ ہو کہ جناب یہ کتاب جھوٹی, جعلی, ہماری نہیں, برزنجی صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, کوئی سند خلیل احمد صاحب کو انہوں نے نہیں دی, ہمارا استاد نہیں وغیرہ. ایک جواب تو یا تو آپ یہ دیں. اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے بالکل واضح, کرسٹل اینڈ کلیئر. کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں
کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی فرض کر لیا جائے، بلکہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آخری نبی رہیں گے۔ عجیب بات ہے، صفحہ کون سا؟ عجیب بات ہے کہ دیکھیے یہ صفحہ نمبر 265 برجنگی صاحب کی غایت المامود، اس سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ بخاری شریف والی بات جو میں نے کی آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے یہ دیکھیے اس کتاب کے اندر یہ ایک منطق کی عبارت، یہ جو عبارت ہے اس میں مفروضہ ہے۔ عام طور پر یہ ایک بات کی جاتی ہے جناب یہ تو مفروضہ ہے، جو بات اگر کے ساتھ ہو، عربی میں لو کے ساتھ ہو، اس سے عقیدہ نہیں بنتا، بالفرض کے ساتھ ہو وہ تو ہے بالفرض۔ ایک بات یاد رکھیے، محالات کو فرض کرنا یہ بھی ہر وقت ہر ایک کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 1، جب نبی پاک آخری نبی ہے، یہ محال ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو اس کو فرض کرنا ہی غلط۔ نمبر 1 بات۔ پھر ایک بات یاد رکھیے، منطق کی اصطلاح کے مطابق جملے کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مقدم، دوسرے کو کہا جاتا ہے تالی، اور تالی کو جزا بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے قاعدہ یہ ہے کہ المحال مستلزم علی المحال، محال کو لازم ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں جو مقدم ہے وہ تو محال ہے، مقدم کہاں سے ہے؟ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی نبی فرض کر لیا جائے، بلکہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، یہ ہے مقدم، یہ بالفرض کے ساتھ ہے، یہ محال ہے۔ آگے عبارت جو تالی ہے، جو اس کی جزا ہے، وہ بھی محال ہونی چاہیے تھی۔ غلطی مولانا کی یہ ہے، غلطی آگے کیا کہتے ہیں تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ محال نہیں ہے۔ اگر یہ محال ہوتی، منطق کے قاعدے کے اصول سے محال کو لازم ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مقدم محال ہو اور تالی محال نہ ہو۔ اٹھائیے قرآن مجید، اللہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ دیکھیے مقدم کیا ہے؟ بالفرض۔ تم فرماؤ اگر کوئی رحمان کے بچہ ہوتا، یہ مقدم ہے نا، اب تالی کیا لایا اللہ تبارک بتایا کیا؟ فانا اول العابدین، یہ بھی محال ہے۔ اگر رحمان کے بچہ ہوتا، ہم فرض کر لیجیے بیٹا ہوتا تو سرکار پوچھتے اس کو، یہ بھی محال ہے۔ محال کو لازم ہے۔ مولانا کی غلطی یہ ہے، اور آپ اس بات کو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آپ اتنی بات تو کہتے ہیں، دیکھو یہ تو بالفرض سے بات شروع ہوئی، بالکل شروع ہوئی، ٹھیک میں مانتا ہوں یہ بالفرض سے شروع ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالا، معال کیا نکالا، انجام اس کا کیا نکالا، بالکل غلط، منطق کی اصطلاح کے حساب سے بھی غلط۔ دوسرا جو نتیجہ نکالا، ہم کہتے ہیں ہم ابھی یہاں پر بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں، بالفرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آخری کون ہوگا؟ وہ آنے والا ہی نبی پاک، سیدھی سی بات ہے، وہ آنے والا ہوگا آخری نبی پاک، پھر کیسے آخری نبی رہیں گے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے، یہ کفر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو آنے کو جائز ماننا، ہم کہتے ہیں ہاں اگر یہ بات یوں ہوتی کہ اگر بالفرض نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی خاتمیت میں فرق آئے گا، پھر یہ تو اعتراض ہی نہیں تھا، نہ یہ مناظرے ہوتے، نہ آپ اور ہم بیٹھے ہوتے آج یہ گفتگو کر رہے ہوتے۔ اگر یہ بات اس طرح ہوتی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے اس کفر کی نشاندہی کی، 35 سال بعد فتویٰ دیا، 35 سال بعد یاد رکھے گا، رجسٹریاں بھیجی، وہ کتابیں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بھی دیکھ لیجیے، آپ فرماتے ہیں ہم نے رجسٹریاں بھیجی جس کے جواب کنفرمیشن ہم تک آ گئی کہ ان کو مل چکی ہیں، ہم نے ان کو سمجھایا اس سے توبہ کرو، خدا کا خوف کرو، تم نے وہی کام کیا جو غلام احمد قادیانی نے کیا۔ یہ میرے پاس رکھی ہے پاکٹ بک، آخر یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مرزائی قادیانی کتابوں میں تعریف کرتے ہیں آپ کے قاسم نانوتوی صاحب کی، مسئلہ کیا ہے آخر؟ یہ صفحہ نمبر 274 ذرا دیکھیے، کہتے ہیں اب یہ کتاب کس کی؟ مرزائی مرتد غلام احمد قادیانی کے ایک مولوی کی، جو اس نے اس کی تائید میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں صفحہ نمبر 247 پر، جناب مولانا قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند، عبارت پڑھ لو، پڑھنے جناب مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند تحذیر الناس میں فرماتے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ قادیانی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر آخر فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم اور تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ابو برزنجی صاحب والی بات دیکھیے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا،
آخر کیا مسئلہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے موریدین کو حوالہ دینا پڑ رہا ہے قاسم نانوتوی ہو صاحب گیا کا؟ بس کافی ہے بس یہ کتاب دے دیں کہیں تو دوسرا والا نہیں یہ والی کتاب دے دیں دیکھ لو آج یہ علی اب مردن جی صاحب سے ہو جاؤ. مزہ آ گیا ابھی انشاءاللہ. الحمدللہ خاموش رہنے کی 10 منٹ 12 منٹ خاموش رہیں. شریف بھائی سے میرا جواب نہیں دلواؤ گے؟ بالکل خاموش. شریف بھائی سے میرا جواب نہیں دلواؤ گے؟ بھائی آپ نے دیکھ لیا کہ جو مناظرے کے شروع میں ہم پہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کے فلاں مناظرے میں فلاں مفتی جو ہے اتنا بول رہے تھے صدر مناظر تھے, آج آپ نے دیکھ لیا کہ آپ اتنا بول رہے ہیں خود. اس کے جواب میں کچھ بھی ہو اس وقت آپ بھی بول رہے تھے, وہ آپ کے جواب میں بول رہے تھے, آپ نے جواب دیا تو چھوڑے باتیں. تو آپ نے دیکھ لیا. خاموش ہو جائیں آپ نے اتنی باتیں کی ہیں نا, اب سننے کے لیے. تو الحمدللہ انہوں نے خود یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں, خود بول رہے ہیں متکلم خاموش بھی جا رہا. اب انہوں نے خامخواہ اتنی باتیں کی, علامہ بدن جی نے یہ کہا, انہوں نے وہ کہا. علامہ خود مانتے ہیں کہ علامہ بدن ایک عبارت فتویٰ کہی ہے, باقی 2 عبارتیں جو عمران خان نے لکھی اسامہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے, فتویٰ ان پہ نہیں لگے. مطلب 2 عبارتیں دونوں کفر نہیں ہے, ورنہ فتویٰ لگاتے. انہوں نے پہلی عبارت پڑھی اگر عوامی خیال میں انہوں نے اگر ختم ہو گیا ایک کفر مان لیا. بس آپ نے مان لیا. 10 منٹ ہے. صبر نہیں ہے, صبر نہیں ہے, صبر نہیں ہے, صبر نہیں ہے, صبر نہیں ہے. بدن جی صاحب نے 2 عبارت فتویٰ نہیں لگایا, مطلب دونوں کفر نہیں ہے ان کے نزدیک, مولانا بدن جی کے نزدیک. ایک پر لگا. انہوں نے جو عبارت پڑھی تھی ان کا نام بدن جی صاحب نے نہیں لیا, مطلب وہ عبارت جو یہ پڑھ شروع سے پڑھ رہے تھے وہ کفر نہیں ہے. اب انہوں نے بار بار بات سنیں, 10 منٹ ہے, صبر تو کریں. اب انہوں نے بار بار نام لیا, مفتی صاحب, بدن جی. یہ میرے ہاتھ میں المحنت میرے ہاتھ میں ہے, تصدیقات اس میں لی گئی ہیں. جو حسام ارمین میں باتیں جو اعتراض لگائے گئے تھے, یہاں احمد خان صاحب نے جو باتیں پھیلائی تھی ہمارے خلاف, ان علماء حرمین نے 26 سوال لکھ کے بھیجے علماء دیوبند کی طرف کہ کیا آپ کے نزدیک واقعی ختم نبوت منکر ہیں آپ. 26 سوال لکھ کے بھیجے اس طرح کے, اس کا جواب دیا گیا المحنت کے نام سے. اس کے صفحہ نمبر 178 میں تصدیقات علماء دیوبند, علماء حرمین شریفین کے مکہ مدینہ والے کی. اب یہ دیکھیں, کہہ رہے ہیں خلاصۃ تصدیق علماء مدینہ, ان میں نام کس کا آ رہا ہے؟ مولانا سعید بدن جی صاحب کا نام ہے. تصدیقات مولانا بدن جی نے کی ہے کس بات پر؟ کہ علماء دیوبند صحیح العقیدہ ہیں. علماء دیوبند صحیح العقیدہ ہیں. عبارت پڑھیں, کیا کہتے ہیں کہ وقدم الینا وقدم الینا رسالۃ مشتملۃ علی اجوبۃ الاسئلۃ, کہ ہمارے پاس مولانا خلیل صاحب نے ایک رسالہ لائے جو سوالوں کے جوابات تھے. انہوں نے کہا کہ جس میں ان سوالوں کے جوابات تھے جو ان کے مذہب اور عقائد اور ان صاحب فضل مشائخ کے, کس کے صاحب فضل مشائخ کے, وہ کون ہیں؟ مولانا نانوتوی, مولانا خلیل سہارنپوری, ان کو کیا بول رہے ہیں؟ مشائخ بول رہے ہیں ان کو, وہ بھی فضیلت والے مشائخ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کفر بول رہے تھے. اب رجوع کر لیا نا, ختم مسئلہ ہو گیا, چلو اس کی بات آگے آئے گی کہ عقیدوں کی حقیقت و ماہیت ظاہر کرنے کے لیے ان کے کسی عالم کی طرف سے بھیجے گئے تھے. یعنی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی یہ علماء دیوبند صحیح ہیں اور یہ عقائد صحیح ہیں. اب ان کا جو فتویٰ جو بار بار 1 گھنٹہ ضائع کیا انہوں نے, سارا فضول ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں لیں ان کے, خام 1 گھنٹہ ضائع کر دیا انہوں نے میرا. اب آ جائیں انہوں نے کافی باتیں بھی کی, وہ باتیں کی انہوں نے. میں نے آپ کے سامنے اصول پڑھے تھے کفر کے, حمید الایمان سے پڑھے تھے, انہوں نے ان کا جواب نہیں دیا. اس میں یہ تھا کہ متکلم نے اگر وہ مطلب کفر مراد نہیں لیا تو فتویٰ کفر نہیں لگے گا. یہ کس کے اصول تھے؟ فقہاء احناف کے اصول تھے. کس نے لکھے تھے؟ ان کے اعلیٰ نے لکھے تھے کہ اگر متکلم کفر یا مطلب مراد نہیں رہتا تو فتویٰ کفر نہیں لگے گا. پھر میں نے آپ کے سامنے 3 عبارتیں پڑھی تیزیر الناس سے, جن پہ الزام لگا رہے ہیں یہ. ان کی عبارت سے وضاحت دکھائی کہ یہ زمانے کے قائل ہیں. اب مجھے بتائیں, مصنف جب قائل ہے یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کی حیثیت کیا الزام لگانے کی؟ فتویٰ کفر نہیں لگا. پھر آگے جائیں, ان کا جواب ہو گیا, حسن کا جواب ہو گیا, بالکل مسئلہ حل ہو گیا, کام ہو گیا, ان کا جواب ہو گیا, الحمدللہ. جواب دیجیے گا آپ. اب مجھے بتائیں کہ ان کے نزدیک علماء دیوبند کوئی کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے. اب ان کے نزدیک مفتی بدن صاحب کافر ہو گئے. جو علماء دیوبند کو کافر نہ کہے, انہوں نے سیف المشائخ لکھا ہے, شیخ لکھا ہے ان کو علماء دیوبند کو. اب آپ کے نزدیک مفتی صاحب کافر ہو گئے, آپ کے نزدیک مفتی صاحب
دوسری بات یہ انہوں نے پھر عبارت پڑھی تہذیب الناس کی 34 والی کتاب شروع کی انہوں نے، یہ اشیاء ثاقب فتویٰ لگا ہے، اس کی اصلیت اگر بتا دیتے نا احمد خان صاحب آپ کے تو فتویٰ لگتا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں ابھی انہوں نے عبارت پڑھی 34 سے، اس میں اس کے اوپر دیکھیں ذرا بات پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ 33 سے پڑھ رہا ہوں میں. ہاں اگر خاتمیت بمانا اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے، جیسا کہ اس ہیچمندان نے مرض کیا، تو پھر آپ نے اسام پڑھ لیا تھا اسام کو، تو پھر سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا تھا اور کسی کو اور کسی کو فرق مقصود یار خاموش نہیں صحیح پڑھا. پڑھ لیا نا، خاموش یہ باقی نہیں چل رہی. چھوٹی باتیں. تو کیا ہے یہ کیا بول رہے ہیں؟ بات سنیں. اب یہ بات کر رہے ہیں اپنے مرتبی کی، بات کر رہے ہیں مرتبی کی. سنیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کو افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی نہیں کہہ سکتے، مماثل نبوی نہیں کہہ سکتے. مولانا جو یہ بات کر رہے ہیں بالفرض سے یہ بات کر رہے ہیں مرتبی کی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں. اگر کوئی نبی بعد میں آ بھی جائے تو مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مرتبے کی بات کو زمانے پہ لے کر آئے ہیں، مرتبے کو زمانے پہ لے کر آئے ہیں. یہ بڑی خیانت ہے ان کی، یہ بڑی خیانت ہے. ارے ایک منٹ مولانا پوری بات پڑھو، پوری پڑھو. ٹھیک ہے. بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجہ ہی پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی. یہ افراد خارجی کون ہوتے ہیں؟ سنیں بات سنیں. اب پوچھا آپ سے بات چل رہی ہے افضلیت. اب ٹائم ہے یا ٹائم ہے خاموش ہو جائیں. آپ سن. بات چل رہی ہے افضلیت کی، اور بات یہ ہے ختم مرتبہ بات چل رہی ہے، زمانے کی بات نہیں چل رہی. یہ کھیل کے زمانے لے کر آئے ادھر. یہ بات اسے پڑھ نہیں رہے، خیانت کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ یہ پوری بات پڑھیں تو اس سے بات چل رہی ہے مرتبے کی. پڑھو نا. کہہ رہے کہ خارجی پر ہی آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت افضلیت ثابت ہوگی. خارجی اور مقدرہ یہ افضلیت مقدر بتائیے نا. میں یہ موضوع چل رہا ہے. آپ کیا یہ بھاگ رہے ہیں بولو نا. آج زمانے سے بھاگ گئے، آج زمانے کی بات کریں، زمانے کی اپنے ٹرن میں پورا یہ بات آپ نے پہلے کی تھی اپنے ٹرن کے اندر. کیا ہوا بیچ میں روک رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں بچہ آپ نے بولو، صدر صاحب بول رہے ہیں. آپ جاؤ، سیٹی بھر رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں کون شور کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ابھی بھی پوری خاموش ہو جائے نا، آپ خاموش ہوتے نہیں ہیں. عبارت پڑھی پوری. تو افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی. یہ بات چل رہی ہے ختم مرتبے کی بات چل رہی ہے، نہ کہ زمانے کی. اس لیے یہ خیانت کر رہے ہیں، پوری نہیں پڑھ رہے. پوری پڑھی ہے نا. افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی، پھر ان کی عبارت ہے بلکہ اگر فرض والی. اور یہ بات چل رہی ہے مرتبے والی، تو آپ نے نہیں پڑھی. ختم کر لینا. ٹائم لانا کریں، میں آپ کو بولے دوں، خاموش ہو جائے. آپ خاموش ہو جائیں. دیکھیں ویڈیو سن لیں، ویڈیو تو بنی ہے، ویڈیو دیکھ لیں. یہ بات روک رہے ہیں، بار بار آج بات کرنے دیکھیں مجھے، بات روک رہے ہیں، کرنٹ ڈال رہے ہیں. زمانے کی بات اعتراض کرنا ہے. مرتبے کی بات کو زمانے پہ لے کر رہے ہیں. یہ خیانت ان کی، آپ دیکھ لیں. اب آپ انہوں نے کہا کہ نبی فرض کرنا بھی کفر ہے. نکال بھائی نکال. یہ ہے نور الفان، یعنی کہ حکیم الامت کی تصویر، ان کی یہ تفسیر ہے نور الفان. میرے ہاتھ میں صفحہ نمبر ہے 318. کیا کہتے ہیں کہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہ ہوتا. اب مجھے بتائیں آگے دوسری بات سنیں 219 پہ. اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا. اب مجھے بتائیں کہ اگر فرض خاموش ہو جائے نا، بہت جلدی ہوتا نہیں کیوں، کیا کھلایا کو آپ نے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی ایسی بات کر کے کافر ہوئے ہیں تو یہ کیوں مسلمان ہے؟ نبی فرض کرنا کفر لکھا ہے کہ امتیاز نفیت میں، انہوں نے بھی خود کہا. اب فتویٰ لگائیں پہلے ان پہ، پہلے اپنا صفائی کریں مولوی کا، پھر ہمارے اوپر آئے گا.
بھائی ٹائم کتنا ہے تاکہ میں آگے بات کر سکوں؟ 40 آپ بولے ایک بار پڑھ سکتا ہوں. ہاں اب دوسری بات پڑھیں. دوسری بات دیکھیں عرفان شریعت ان کی اعلیٰ کتاب ہے عرفان شریعت جس کی بھی چلو جس کی بھی ہو فتوا کو لگانا نا ختم مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے فتوا کو لگایا بس آپ تم نے لگا دیا. کہتے ہیں کہ یہ کال کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. اب دیکھیں کہ ایک عبارت پیش کر رہے ہیں میں نے 3 عبارتیں پیش کر دی ہیں اور بہترین بات دیکھیں آپ. کتاب بہترین بات دیکھیں آپ کو رضا پڑ جائے گا کسی بات کر رہے ہیں. ٹائم ختم. ایک بار پڑھو ایک بار بس ایک یہ میرے ہاتھ میں ادا کی بخشش ان کے اعلیٰ حضرت کی اشعار کا مجموعہ ہے. ان کا حصہ ہے دوسرا اور صفحہ 22 یہ کیا کہتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود. فتح باب نبوت یعنی در نبوت کا کھل گیا پہ بے حد درود. اب مجھے بتائیں کہ آپ ختم دو رسالت اللہ السلام واہ واہ ختم جواب دے دیا. حسینی صاحب خاتم النبیین ہیں اور یہ کہیں گے کھول دیا دروازہ. اب مجھے بتائیں کفر ہوئے کہ نہیں؟ رسالت اور نبوت میں دونوں فرق ہے. وہ بھی دکھاؤ بھائی منامان کو بیچارہ میں نے ثابت کر دیا ختم نبوت یہ ممکن ہے. اس کے دروازہ کھولنا مانگتے ہیں. یہ دروازہ کھول دیا انہوں نے. 2:22 جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی شریف بھائی نے ہمیں اعتماد دلایا کہ جواب دیں گے برزنجی صاحب. اب آپ خود ان کی بات کو ذرا سا غور کریں. انہوں نے کہا کہ برزنجی صاحب نے چلو 3 عبارت کو یعنی ہمیں کہا کہ ہم مدعی تھے 3 عبارتوں میں کفر ہے. برزنجی صاحب نے 1 میں کہا تو انہوں نے کہا کہ تم 2 سے تو ہٹ گئے چلو 1 پر آ گئے یعنی 1 تو کفر انہوں نے مان لیا. جواب دیا پھر آگے بات برزنجی صاحب یہ اتنی بات کر رہے تھے. نے جو بات کی تھی اس کے اور مولانا اس طرف نہیں آئے ہیں. دیکھو آپ کو اس بات میں جواب دینا. اب انہوں نے جواب کیا دیا؟ یا پڑھ کے سنائیں ان کو. اب یہ المحمد ہمارے بھائی نے جو سوالات جب تقریر پر کی تقریر پر انہوں نے دیکھو دیا تو المحمد میں پتہ چل جا رہا کے نزدیک کافر ہو گئے. علماء دیوبند کے نزدیک کافر ہو گئے. ہو گئی نا. ہاں بھائی ان کے فتوے کے نزدیک کافر ہو گئے مفتی صاحب. اب یہ بتا رہے ہیں ایک تو یہ کہ برسنجی یہ جو آپ نے المحند پیش کی ہے المحند میں وہ عبارات جو مولانا احمد رضا نے لکھی تھی ان کے اوپر سوال وہ عبارات علماء عرب کو کیے گئے ہیں. یہ میرا آپ سے سوال ہے. 26 سوالات کس نے لکھے ہیں؟ اس کا اس میں لکھا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء عرب نے 26 سوالات 26 سوالات المحند میں بیٹھو 5 منٹ میں بس کرتے ہوئے موضوع تھا المحند کتاب حسام الحرمین سے جو عبارات پیش کی جا رہی تھی. المحند کو آپ بیچ میں لائے ہیں. اب آپ پھنس گئے ہیں. آپ یہ بتائیں یہ 26 سوالات علماء عرب میں سے کس نے کیے تھے؟ ان کے نام بتائیں. آپ تصدیق کس نے کی؟ اب سنو تصدیق کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اب یہ بتاؤ تصدیق کریں آپ. جو عبارات مولانا احمد رضا بریلوی نے پیش کی تھی کتنے علماء کی پیش کی تھی؟ 4 کی. ان 4 عبارات پہ فتویٰ لیا گیا یا اپنی طرف سے ہی؟ یہ جو المحند ہے یہ تو خود ان کے کفر پر تصدیق کی گئی ہے جو مولوی احمد رضا نے فتویٰ دیا تھا علماء حرمین نے. اسی المحند میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضور کے علم کو زیادہ مانے یا آپ کے بعد
تحذیر پہ تحذیر الناس کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی کسی دوسرے نبی کو بالفرض مانتا ہے، آپ کے نبوی ہونا مانتا ہے، تو وہ کافر ہے. اس میں لکھا ہوا المؤنث میں. ٹھیک ہے. تو اس سے تو تصدیق ہوتی ہے احمد رضا کے فتوے کی. ثابت تو کرنا کفر. اب آپ مجھے بتاؤ علی بھائی، ثابت کریں گے کفر. علی علامہ علی صاحب معاویہ صاحب، یہ بتاؤ کہ یہ 26 سوالات کس علماء عرب میں سے لکھے تھے؟ یہ فرضی سوالات تھے، اپنی طرف سے گڑھ کے خود ہی جوابات بنائے گئے تھے. اور ان سوالوں پہ کوئی جواب ہے، ہمارا بھی اعتراض نہیں، نہ ان کے جوابات پہ ہمارا کوئی اعتراض ہے. یہ تو ہمارے معید ہیں، ان پہ تو سارے عرب کے علماء کا تصدیق ہو اور ساتھ میں ہمارے سارے علماء کی بھی تصدیق ہو، تو اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ نے جو کتاب چھاپی ہے اللہ کو مبین سلام ہے، اللہ کو مبین دیا الحق المبین، ابھی بتانا ہے آپ کو اس کا جواب. نہیں، یہ بات اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ الحق یہ جو المہند ہے، یہ علماء عرب نے سوالات کیے تھے. آج ہم ہار گئے، آپ جیت گئے، ابھی فیصلہ ختم. یہ 26 سوالات جو آپ نے کیے ہیں، احمد رضا صاحب سے ان 26 سوالات کی بتاؤ کہ ان 26 سوالات پر یہ 26 سوالات کس نے لکھے، آپ یہ ثابت کرو. اور یہ 26 اعتراضات مولانا احمد رضا خان نے کیے تھے، ان علماء حرمین سے سوالات پوچھے تھے. اگر آپ نے یہ دونوں باتیں ثابت کر دی، سارا مناظرہ ختم، ساری بحث ختم، سارا جھگڑا ختم. ثابت کرو. ہم ہار گئے، آپ جیت گئے. اور نہ ثابت کر سکے علماء کے نام. آپ نے کہا کہ علماء عرب نے 26 سوالات کیے. ان کا تعلق آپ مجھے بتاؤ. نعمان، یہ مولانا جو طالب علم ہے، یہ علی، عمران، ہمارے شریف بھائی، آپ سارے کے سارے یہ بتاؤ، جب مولوی احمد رضا عرب کے علماء کے پاس ان سوالات کی عربی بنا یہ جو اعتراضات لے کر گئے تھے، انہی اعتراضات کو 4 عالموں کی عبارتیں، مولانا پہلے مرزا قادیانی کی، دوسرا نذیر حسین دہلوی، پھر مولوی قاسم نانوتوی، تھانوی صاحب، گنگوئی صاحب، خلیل صاحب، یہی عبارتیں علماء دیوبند نے کیا وہ پیش کی تھی علماء حرمین شریف کے سامنے؟ مولانا خلیل ابن بیٹھوی صاحب نے خود سوال بنائے، خود جواب لکھے. اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں، ان علماء عرب کے نام بتاؤ، آپ سارے مل کر بتاؤ کہ فلاں علماء نے سوال کیے تھے عرب کے عالم نے. تو جن سوالوں کے انہوں نے جواب دیے ہیں وہ تو بالکل برحق ہے، یہ بتاؤ. اور جو حق نہیں ہے اس کو آپ نے خود نے چھاپا کہ آپ کے بعد بالفرض آپ کوئی نبی آ جائے، پیدا ہو جائے. اگر یہ بات ان کی مولانا نانوتوی کی کتاب سے ثابت ہو جاتی ہے تو ایسا کہنے والا کافر اور گمراہ ہے. وہ ہم نے صفحہ 34 سے ثابت کر دی. کیا ثابت کر دی؟ اب جب ثابت کر دی تو آپ نے، علی بھائی نے یہ کہا آج جھگڑا ختم کرو. باہر بھی لوگ جھگڑنے پہ تیار ہیں، ادھر بھی جھگڑنے کو. علی صاحب نے یہ بات، اللہ تعالیٰ ان کو ایک حصہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. 3 حصے میں سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ثابت کی، ایک کو ہی انہوں نے کفر کہا، 2 تو پھر بھی باقی ہے نا. ہم کہتے کفر ایک ہے. 1000 مرتبہ اللہ کو کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، 1,00,000 مرتبہ جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور ایک سجدہ اگر وہ بت کو کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو گیا. اصل بحث اس بات پر ہے، بالفرض بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لائن میں بات لکھی ہوئی، کوئی نبی آ جائے تو آپ کی نبوت میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم کہتے ہیں مرتبہ زمانی ہے. پڑھیں، پوری بات پڑھیں. یہ مرتبی، اس سے بڑی اب بات پڑھیں. اب سنو، بار بار یار، اب سنو، بڑی بڑے علی بھائی سنو، علی بھائی بات کر رہے ہیں، اب سنو، پوری بات پڑھیں. اب علی بھائی سنو، اے معاویہ مہربانی کر کے اے معاویہ سن، یہ بتائیں مرتبہ کی بات چل رہی ہے، یہ بتائیں مسئلہ. اب میں بتاتا ہوں. یہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ جو اس نے بالفرض کر کے جو زمانی اور مرتبی کی جو تقسیم کی ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع امت میں ہے. اس وجہ سے نانوتوی صاحب کافر و گمراہ ہوئے جو آپ تشریح کر رہے ہیں. اب سنو، کیوں حضور خاتم النبیین زمانی بھی ہیں. اب سنو، حضور زمانی بھی ختم نبوت آپ کی ہے،
اور مرتبے کے لحاظ سے بھی میں آپ کی ہے. بالفرض آپ کے بعد سنو چھوڑو، بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمین پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. 34 ایک لائن کہہ رہا ہوں میں، فرق نہیں آئے گا. اب ہم کہتے ہیں فرق آئے گا، نہ آپ مرتبے کے لحاظ سے آخری نبی رہیں گے، نہ آپ جو ہے فضیلت کے لحاظ سے نبی رہیں گے. پھر سب سے پہلی جو عبارت اچھا مولانا فرماتے ہیں قرآن میں جو ترجمے میں تشریح میں جو فرما رہے ہیں کہ اگر نبی اس کے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے مرزا قادیانی کی کہ یہ نہ قوم بنی ہاشم سے ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور جو نبی ہوتا وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. بالفرض اگر یہ خدا کا نبی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو یہ اس کا کوئی استاد نہ ہوتا، اور یہ اس کے پاس جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہوتا. تو اس کے جھوٹے ہونے پہ دلیل قائم کر رہے ہیں نا مرزا قادیانی کی کہ بالفرض ہی مولانا نانوتوی کہہ رہے ہیں، اور بالفرض یہ کہہ رہے ہیں. وہ بالفرض کہہ کے اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم ہونے میں فرق نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں فرق آئے گا، آپ نبی نہیں رہیں گے. بالفرض اس کی امداد اللہ کی گردن کو کاٹ دیا جائے تو پھر یہ کیا نبی یہ امداد اللہ رہے گا؟ ظفر بھائی کو بات کرنے دو. تو بالفرض کے معنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بالفرض پہ اختلاف نہیں ہے. یہ آج سے 10 سال تک مولوی امین اوقاروی ہمیں پڑھاتا رہا یہ مسئلہ کہ بالفرض کی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں بالفرض پہ اختلاف نہیں ہے. قل ان کان للرحمن لو کان فی آلہۃ، اگر اللہ بالفرض کوئی 2 خدا ہوتے معبود ہوتے نا تو کیا ہوتا اس کا نتیجہ؟ بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کیا ہوتے؟ نہ آخری نبی رہتے. جب آپ آخری بھی نہیں رہتے تو کیا ہوتے؟ آپ کی فضیلت بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں بذات آپ کے خاتم النبی ہونا اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. سب سے پہلی عبارت چلو آپ بولنے تو آپ ظفر بھائی کو بولنے دو. بالفرض ظفر بھائی کو بولنے عوام کے خیال میں، لیکن 1:30 بجے منعقد ہوتا نہیں یہ اب 5 بجے تک ہوگا. بالکل آپ میری بات جب آپ نے کافر مان لیا ایک بات میں، آپ کی ایک شرط نہیں مانیں گے، آپ 2 میں کیسے مانیں گے؟ ہماری بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، ظفر بھائی کو بات جھگڑا ختم ہو چکا ہے، جھگڑا مناظرہ ختم ہو گیا. لیکن ہم صبح 5 بجے تک 6 بجے تک بات کرتے رہیں گے. ہمارے بھی نہیں ہے. 1:30 بجے ختم فیصلہ تو ختم، 1:30 بجے ختم ہونا یہ ابھی ختم ہو چکا. آپ نے کہا کہ 3 عبارتیں احمد رضا نے پیش کی تھی، ابھی وہ ایک عبارت سے نانوتوی صاحب کافر ہوئے ہیں. اچھا علی بھائی یہ بتاؤ، بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آ جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں فرق آئے گا یا نہیں؟ کون سی بات میں یہ تقسیم آپ کہاں سے لے رہے؟ یہ مولانا نے کی ہے نا. قرآن سے بتاؤ، مولانا نے حدیث سے بتاؤ، خاموش اجماع سے بتاؤ، خاموش نہیں ہو رہی ہے. تواتر سے بتاؤ. آپ مجھے بتاؤ، سارے بتاؤ، سارے دیوبندی بھائی بتاؤ، غلط طریقہ. آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے آپ آخری نبی رہیں گے؟ جو بتا رہے ہیں وہ ہوگا جو آخری میں ہوگا. خاتم النبی کون ہوگا؟ جو آخر میں ہوگا. اور خاموش نہ ہے بھیا. ظفر بھائی کا رویہ آپ کو نکال دیں گے. اور میں بس کا معاملہ آپ کچھ بھی نہیں بولو گے. آپ سنتے رہو، آپ کا کام ہے سننا صرف. تقریباً جب سے مناظر شروع ہوا ہے نا، اور عمران بھائی کی بھی سنو. جب سے مناظر شروع ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد علی بھائی بولے جا رہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا مناظر آپ کا مناظر کے درمیان گفتگو ہوتی رہے. موضوع پہ نہیں آ رہا وہ، آپ کا بھی نہیں آ رہا. بات چل رہا ہوں، میں بول بھی چل رہا ہوں. نبوت پہ دلائل دے رہے ہم نے. کبھی آپ تذکرہ تشریف لے رہے ہیں، کبھی آپ کہاں جا رہے ہیں. میں تو آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی مائک لے کے بیٹھ جاتے پھر بہت دیر تک. چلیے بھائی آپ تو ہم ہی چاہ رہے تھے کہ اصل میں پہلے جو انفی صاحب بولنا شروع ہوئے وہ آپ کے صدر صاحب کی طرف سے سوال آیا، جواب شروع ہو گیا. پہلے وہاں سے سوال آیا، صدر مختصر بات کا جواب تو آئے گا نا تھوڑا سا. کام یہی ہوتا ہے، مختصر بات کرنا ہوتا ہے. وہ خود مناظرہ کرنے بیٹھ جائے گا تو متکلمین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ مختصر بات کرتا ہے، اس کو مختصر. میں بول لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ المحنت کتاب آپ کی چھپی ہوئی، یہ حسام الحرمین کے رد میں آپ نے چھاپی.